السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ جب بھی ہم سعودی عربیہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آئل، شہر، ماڈرن انفراسٹرکچر اور ریاست کے امیر طالبات آتے ہیں، مگر آج ہم آپ کو ایک ایسی حیرت انگیز اور دل دکھانے والے قصے سے آگاہ کریں گے جسے سن کر آپ کے دل پر ضرور اثر ہوگا۔ یہ ہے سلیپنگ پرنس یعنی پرنس الولید بن خالد کا قصہ۔ دوستو، پرنس الولید بن خالد سعودی عربیہ کے ایک مشہور اور مقبول پرنس تھے۔ ان کا تعلق ایک بڑے رائل فیملی سے تھا جسے ال سعود کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہی ہوا پرنس الولید کے ساتھ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی لگے بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ 2005 میں جب پرنس الولید صرف 18 سال کے تھے تب ان کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس حادثے نے ان کی زندگی کو پوری طرح سے بدل دیا۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پرنس الولید کوما میں چلے گئے۔ ڈاکٹرز نے ان کا کافی علاج کیا مگر ان کا جواب نہ آنے کا سبب کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ جب پرنس الولید بے ہوش رہے اور ان کی صورت میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی تب لوگوں نے انہیں سلیپنگ پرنس کا لقب دیا۔ یہ لقب صرف ان کی حالت کو بیان کرنے کے لیے نہیں دیا گیا تھا بلکہ یہ ان کے لیے محبت اور دعائیں تھیں۔ دوستوں، پرنس الولید کے خاندان نے کبھی بھی امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تاکہ پرنس کو ہوش میں لایا جا سکے۔ ہر سال ان کی بے ہوشی کی تاریخ کو یوم دعا کے طور پر منایا گیا، جہاں پورے ملک کے لوگ پرنس کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ دوستوں، پرنس الولید صرف خاندان میں ہی مقبول نہیں تھے بلکہ عام عوام میں بھی لوگ انہیں پسند کرتے تھے، ان کی طبیعت سے، ان کی توجہ سے اور ان کی محبت سے۔ اس لیے جب ان کا یہ حال ہوا تو ساری عوام نے انہیں یاد کیا اور ان کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ آج تک پرنس الولید کو ہوش نہیں آیا مگر ان کا خاندان اور ساری دنیا کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ قصہ صرف ایک انڈیویجول ٹریجڈی نہیں ہے، یہ ایک لیسن ہے ہم سب کے لیے۔ لائف میں ہمیشہ امید اور محبت سے کام لینا چاہیے کیونکہ زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ دوستوں، پرنس الولید بن خالد کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کتنی انمول ہے اور ہمیں ہر پل کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کا قصہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ محبت، دعا اور امید سے کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ پرنس الولید بن خالد کے علمی مقام اور شوق بھی مشہور تھے۔ وہ اوورسیز میں تعلیم حاصل کر رہے تھے جب یہ حادثہ پیش آیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ اپنے ملک کی خدمت کریں اور سعودی عرب کو اور بھی ترقی پہنچائیں، مگر قسمت نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ جب بھی سعودی عرب کی میڈیا میں بات ہوئی سلیپنگ پرنس الولید کا نام ضرور آتا ہے۔ ان کی بے ہوشی کی خبر سے پوری دنیا میں لوگ حیران رہے۔ کئی انٹرنیشنل چینلز نے بھی ان کی کہانی کو کور کیا۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ دعاؤں کا اثر ضرور ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پرنس الولید زندہ ہے۔ حالانکہ وہ ہوش میں نہیں آئے، ان کے جسم میں زندگی ہے جسے لوگ سلیپنگ بیوٹی کی طرح دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ایک دن پرنس الولید پھر سے ہمارے بیچ میں ہوں گے، حالات سے اور دعاؤں کے اثر سے۔ پرنس الولید کے والد اور گھر والے ہمیشہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ لوٹیں گے۔ یہ یقین ہی ان کو طاقت دیتا ہے روزمرہ کی زندگی کو جینے کے لیے۔ گھر میں ان کی تصویریں، یادیں اور ان کی باتیں آج بھی زندہ ہیں۔ وہ ہر دن ان کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، اس امید میں کہ شاید آج وہ جواب دیں گے۔ دوستو، پرنس الولید بن خالد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی اور موت کے بیچ میں ایک ایسی جگہ بھی ہوتی ہے جہاں انسان نہ زندہ ہوتا ہے اور نہ ہی موت کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف دکھ اور غم کی نہیں، یہ ایک امید، محبت اور یقین کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو قدر سے جئیں، ہر پل کو محسوس کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر چلائے، اور جن لوگوں کو ہم خدائی کشتی میں پائیں انہیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ دوستوں، سعودی عرب کی عوام کے لیے پرنس الولید بن خالد صرف ایک پرنس نہیں تھے، وہ ایک امید کی مثال تھے۔ ان کی صورت میں لوگ اپنے آنے والی نسلوں کو دیکھتے تھے۔ اس وجہ سے جب وہ حادثہ پیش آیا تو اس کا اثر صرف ان کے خاندان پر نہیں ہوا بلکہ ہر اس فرد پر ہوا جو سعودی عرب کو اپنا گھر سمجھتا ہے۔ پرنس الولید کی تعلیم کا ارمان بھی ادھورا رہ گیا۔
وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے ملک اور عوام کی خدمت میں آئیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ علم سے ہی ایک قوم کو ترقی مل سکتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ویسٹرن کنٹریز میں بہترین تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ پرنس الولید کا ایک خواب تھا کہ وہ سعودی عرب کو ایک نئے روپ میں دنیا کو پیش کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ سعودی عرب کو صرف آئل اور ریگستان کے لیے نہ جانیں، بلکہ اس کی رچ ہیریٹیج، کلچر اور لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے جانیں۔ ان کے دوست اور قریبی لوگ اکثر بتاتے ہیں کہ پرنس الولید ہمیشہ مسکراتے ہوئے پازیٹیو سوچ رکھتے تھے۔ وہ ہر سچویشن میں بہترین دیکھنے کی کوشش کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یہی سکھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے زندگی میں ہر مشکل کا حل ہے، بس دیکھنے کی نظر چاہیے۔ آج بھی جب سعودی عرب کے نوجوان پرنس الولید کی کہانی سنتے ہیں، وہ ان سے انسپائر ہوتے ہیں۔ ان کی کہانی سے وہ یہ سیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہمیشہ امید رکھو، ہر مشکل کا سامنا کرو اور کبھی ہار نہیں مانو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پرنس الولید آج بھی ان کے بیچ میں ہے۔ سلیپنگ پرنس الولید بن خالد کی کہانی صرف ایک انڈیویجول سٹوری نہیں ہے، یہ پوری قوم کی کہانی ہے۔ ایک کہانی جہاں محبت، یقین، امید اور دعائیں ایک ساتھ مل کر ایک بہترین مثال پیش کرتی ہیں۔ ہر وہ انسان جو زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، وہ اس کہانی سے سیکھ سکتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ امید اور یقین رکھنا چاہیے۔ جب تک ہمارے دلوں میں امید، یقین اور محبت ہے، کوئی بھی مشکل ہمیں روک نہیں سکتی۔ اور یہی پیغام ہمیں پرنس الولید بن خالد سے ملتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔